بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، مجھے آپ پر فخر ہے۔ جس طرح آپ نے 8 فروری کو اس ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے ووٹ ڈالے، اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ اور جس طرح ان چوروں نے دھاندلی کی ہے، اس کی بھی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ 8 فروری کو رات 12 بجے تک ہم 180 سے زیادہ سیٹیں جیت رہے تھے، اور صبح ہوتے ہی وہ ساری سیٹیں ہار میں بدل گئیں۔ ایسا کہیں نہیں ہوتا۔ اس پی ڈی ایم کے ٹولے نے 2 سال میں جو تباہی کی ہے، وہ اس ملک کے لیے تھوڑی تھی کہ اب ان کو دوبارہ پھر پی ڈی ایم 2 بنانا پڑی۔ ان کو پاکستان کی فکر نہیں ہے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم کدھر کھڑے ہیں، یہ ملک کدھر جا رہا ہے۔ ہم سے 20 سال بعد بننے والے ملک آگے نکل گئے اور ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ یہ صرف ان 2 خاندانوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ اربوں روپے کی چوری کرتے ہیں اور پھر این آر او مل جاتا ہے ان کو، اور یہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں۔ اور یہ ان کے اربوں روپے آج بھی سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں پڑے ہیں، کسی کے لندن فلیٹ میں پڑے ہیں۔ یہ پیارے پاکستانیوں، یہ آپ کے پیسے ہیں۔ انہوں نے آپ کے پیسہ چوری کیا ہے اور چوری کر کے باہر لے جاتے ہیں اور باہر جا کے اپنے کاروبار کرتے ہیں۔ یہ ملک ایسے نہیں نیچے آیا۔ یہ ان 2 خاندانوں نے اربوں روپے کی ڈاکے ڈالے ہیں، اور پھر کبھی مشرف کے دور میں این آر او مل جاتا ہے، کبھی ضیاء الحق کے دور میں این آر او مل جاتا ہے ان کو۔ یہ ڈیل کرتے ہیں اور ملک سے باہر چلے جاتے ہیں۔ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب یہ پی ڈی ایم 2 بنا رہے ہیں کہ ہم سب مل کر اس ملک کو لوٹتے ہیں۔ اب ایک کی تو باری نہیں آئے گی۔ اب ہم سب مل جاتے ہیں اور اس ملک کو کچومر نکالتے ہیں، جس طرح پچھلے 2 سالوں میں انہوں نے کیا۔ اور اب یہ اس سے زیادہ ملک کے لیے خطرناک ہے۔ ایک آدمی جو زہر کھاتا ہے، اس سے بھی زیادہ یہ خطرناک ہے ایک ملک کے لیے۔ یہ پاکستان کو ترقی نہیں کرنے دیں گے۔ ان کا مقصد پاکستان بچانا نہیں ہے، ان کا مقصد اپنی چوریاں بچانا ہے۔ میرے پاکستانیوں، آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جس طرح آپ نے ان چوروں کو، ان لٹیروں کو مسترد کر دیا، یہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور انہوں نے پوری کوشش کی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو ڈرایا جائے، ان کو گرفتار کیا جائے، ان کی فیملی پر چھاپے مارے گئے۔ پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ کو انہوں نے جیلوں میں بند کر دیا، لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا دیا تاکہ کوئی بندہ پی ٹی آئی کو ووٹ نہ دے۔ ایسا کہیں نہیں ہوتا، ایسے نظام نہیں چلتا۔ حضرت علی کا قول ہے، کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چلتا۔ میں لا الہ الا اللہ پر بلیو کرتا ہوں، اور لا الہ الا اللہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے، ہر طرح کے خوف سے آزاد کر دیتا ہے۔ ہم بحیثیت قوم ایک ہونا پڑے گا ہمیں، اور انشاءاللہ جب ہم اپنے اللہ پہ یقین کریں گے تو وہ ہمارے لیے راستے بنا دے گا۔ میں لا الہ الا اللہ پہ بلیو رکھتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے، اے اللہ، ہم تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتے، ہم کسی کو سپر پاور نہیں مانتے سوائے اللہ کے، ہم کسی کو اپنا خدا نہیں سمجھتے، اے اللہ تو ہی ہمارا خدا ہے۔ اور لا الہ الا اللہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے، ہر طرح کے خوف سے، ہر طرح کے ڈر سے انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ میرے پاکستانیوں، آپ نے یہ وعدہ کرنا ہے مجھ سے کہ آپ ہر فورم پر ان چوروں سے آزادی کا مطالبہ کریں گے، اور ایک اکثریت پارٹی والی جماعت کو حکومت ملی تب بھی یہ ملک آگے جائے گا۔
جس کی حکومت عوام بنائے اس پارٹی کی حکومت بننی چاہیے۔ ایک لمبی حکومت ہونی چاہیے جو 5 سال اپنے فیصلے کر سکے، نہ کہ کسی سہارے پر کھڑی ہو اور جب کوئی سخت فیصلہ لیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں مانتے۔ اور پی ڈی ایم جس طرح پی ڈی ایم بنی ہے، اب پی ڈی ایم کوئی فیصلہ نہیں کر پائے گی، یہ ملک کی تباہی کی طرف لے کر جائے گی۔ میرے پاکستانیوں، آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ اس ملک کو بچانے نہیں آئے، یہ اپنی چوریاں بچانے آئے ہیں۔ جو انہوں نے اربوں روپے کی چوریاں کی ہیں ان کو بچانے آئے ہیں۔ آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ عمران خان نے اکیلے نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ ان چوروں کے خلاف لڑنے کا، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ یہ جتنی میری ذمہ داری ہے اتنی اس 25 کروڑ عوام کی ذمہ داری ہے کہ ان چوروں سے اپنی جان چھڑوائیں اور اس ملک کو صحیح ٹریک پر لے کر چلیں۔ میں لا الہ الا اللہ پر بلیو رکھتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتے، ہم کسی کو سپر پاور نہیں مانتے سوائے اللہ کے۔ اور لا الہ الا اللہ انسان کو مضبوط کرتا ہے، انسان کا خوف ختم کر دیتا ہے۔ اور میرے پاکستانیوں، جب بھی آپ لا الہ الا اللہ پر یقین رکھتے ہیں، آپ کسی کو خدا نہیں سمجھتے سوائے ایک کو، اور وہ ہے اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ او خدا کا واسطہ ہے، اس ملک کا سوچو، آپ کا ملک کدھر جا رہا ہے، ہم کس طرف کھڑے ہیں آج، ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کیا جواب دیں گے۔ اس پاکستان کا ایک خاص مقصد تھا، ایک نظریے کے نام تھا پاکستان۔ علامہ اقبال نے جو خواب دیکھی تھی وہ ایک عظیم پاکستان کا نام تھا۔ ہمارے بڑوں نے دن رات ان کے لیے محنت کی ہے، قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے۔ یہ ملک ایسے نہیں مل گیا ہمیں، ہمارے بڑوں کی قربانیاں ہیں اس میں۔ ہمیں اس ملک کو ایک عظیم ریاست بنانا ہے۔ یہ واحد ریاست ہے جو لا الہ الا اللہ پہ بنی ہے، اور یہ اسلام کے نام پہ بننے والی ریاست ہے۔ اور آج ادھر کیا کچھ نہیں ہو رہا، ہم انصاف میں بہت پیچھے ہیں۔ جب تک انصاف نہیں ہوگا یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ جب انصاف ہوگا، رول آف لا سب کے لیے برابر ہوگا، جب رول آف لا ہوگا تب یہ ملک اوپر جائے گا، تب اس قوم کی تقدیر بدلے گی۔ یہ پاکستان ایک عظیم ریاست ہے، اس میں ہر طرح کے موسم موجود ہیں۔ ادھر دنیا کی ہر فصل ادھر ہوتی ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں جو ہمیں ایسا ملک ملا۔ اب ہمیں اپنے صحیح فیصلے کرنے ہوں گے جو اس ملک کو اوپر لے کر جائیں۔ اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میرے پاکستانیوں، عمران خان نے اس ملک کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ میں ان چوروں کے خلاف لڑوں۔ یہ آپ کی بھی اتنی ذمہ داری ہے، یہ 25 کروڑ عوام کی ذمہ داری ہے کہ ہر کوئی اس ملک کی بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ کرے۔ اور میرے پاکستانیوں، میں آخر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اپنا دل بڑا کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ جو وقت کے حکمران فرعون بنے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہم ان سے اپنی آزادی لیں گے، ان سے آزاد ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک وقت آئے گا، یہ دور ایسے نہیں رہے گا، یہ وقت بدلے گا۔ اور میرے پاکستانیوں، یہ ملک، یہ پاکستان جس نظریے پہ بنا تھا انشاءاللہ اسی ڈائریکشن میں جائے گا، یہ اسی ڈائریکشن میں چلے گا، اور ہم ایک مدینہ کی ریاست پر اس ملک کو لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ نے ساتھ دیا میرا تو انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ والسلام۔